السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، ان پر اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمان والا کمرہ ہی کھولو۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے منتخب کرتے ہیں تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ اگرچہ وقت مرہم ہے مگر کچھ وقت لگتا ہے۔ محبت سیکھنے کے لیے کسی کا قرب ضروری ہے۔ آپ کتابوں، کہاوتوں، روایات اور کہانیوں سے محبت نہیں سیکھ سکتے، اس کے لیے ایک زندہ وجود لازمی ہے۔ ایسے شخص کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل جانے بغیر آپ کی تذلیل شروع کر دیں۔ ایسے لوگ مستقل خاموشی کے حقدار ہوتے ہیں۔ دیکھ کر سوچتا ہوں قبروں کو لوگ مر کر یہاں آتے ہیں، وہ جو مرتے ہیں سرد لہجوں سے، ایسے انسان کہاں پہ جاتے ہیں؟ اکثر جس شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ سہارا دے گا، وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ وسائل پر قابض لوگ غریب کو بتاتے ہیں کہ بھوک اللہ کی آزمائش ہے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے دور میں آپ کے تعلقات کا آپ کی جیب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ فون سے شروع اور ملاقات پر ختم، ان دو الفاظوں کو لوگ آج کل محبت کہتے ہیں۔ دنیا کی تین وزنی چیزیں: عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ، بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ، جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ رہنما کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود اٹھنا ہوگا، ہمت جمع کر کے خود کو خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ ہر دفعہ محسن نہیں آیا کرتے، اپنا رہنما، اپنا محسن خود بننا سیکھو۔ کوئی صبر کرنا چاہتا ہو تو ضروری نہیں کہ اسے صبر ہی سونپا جائے۔ یہ کہہ رہا تھا، ماں مجھے پڑھی لکھی اور خوبصورت دلہن چاہیے، اور کمرے میں کھڑی اس کی ان پڑھ بہن یہ سن کر ڈر گئی۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو تو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اسے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کریں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھوں لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو مدت بھی ایک لمحہ ہے، اور اگر آپ اداس ہوں تو ایک ایک لمحہ بھی مدت بن جاتا ہے۔ جو دل کو صحیح لگے وہ کرو، کیونکہ ہر صورت تم پر نکتہ چینی تو ہونی ہی ہے۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو اور غلام ہو، فقیر ہو اور نظر انداز کیا جائے۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ محبت کے قیمتی لمحات انا کی نظر کر دیے جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، لیکن جب ایک مرد روتا ہے تو پھر وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشی کا راز کسی کو مت بتائیں۔ لوگ نہ خوش رہنے دیتے ہیں نہ رہتے ہیں۔ کم ضرب دوست کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ذرا سی تلخ کلامی کے بعد آپ کے عیب لوگوں کو گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ تو یہ ہے کہ آپ بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن
باہر سے دیکھنے والوں کو اس کا درد نظر آتا ہے، اس کی برداشت نظر نہیں آتی۔ کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ بہت یاد آتا ہے، اور کبھی اللہ سے بات کرتے ہوئے کوئی انسان بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔